السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کریں؟ حضرت نے ان سے فرمایا، مظاہرے کرنا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو، انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے۔ پھر فرمایا، لوگ فقر سے ڈراتے ہیں حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اس لیے تم لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسری بات بھی یہی ہے کہ آج ہم مہنگائی کا تو رونا رو رہے ہیں لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، تہجد کی کوئی فکر نہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں اور گناہوں سے بچیں۔ دوستو، اسی طرح اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار انگلی کی نوک سے آنسو صاف کرتا تھا اور شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھتا تھا۔ میں اسے پچھلے 15 منٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی طوفانوں میں گری تھی۔ وہ 3 سال کا تھا تو اس کی والدہ انتقال کر گئی۔ والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں سوتیلی زیادہ تھی اور ماں کم، لہذا جوانی تک گھر اس کے لیے گھر نہیں تھا۔ اس کا سارا بچپن، سارا لڑکپن اور جوانی کا ایک لمبا حصہ محرومیوں میں گزرا۔ وہ معمولی خواہشوں کے لیے ترستا رہا۔ سکول میں اسے اچھے استاد اور ہم درد دوست نہ ملے۔ اس نے FSC کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا۔ FA میں اس کے نمبر اچھے نہ آئے۔ اس نے سپورٹس مین بننے کی کوشش کی لیکن نہ بن سکا۔ اس نے اداکاری، صداکاری اور مصوری کی کوشش کی لیکن فیل ہو گیا۔ اس نے موسیقی سیکھنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ BA میں وہ معمولی نمبروں سے پاس ہوا۔ اس نے MA کیا تو اس میں بھی اس کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ وہ نوکریاں تلاش کرتا رہا، ہر جگہ درخواست دی، ہر ٹیسٹ میں بیٹھا، ہر جگہ انٹرویو دیا لیکن ناکام رہا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا، وہ بھی نہ چل سکا۔ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کسی ناکام شخص کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا 245 ممالک پر پھیلی اس دنیا میں اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن آدھی سے زیادہ کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا۔ وہ آدھی فلم دیکھ کر اٹھ جاتا تھا اور کوئی گانا پورا نہیں سن سکتا تھا۔ وہ تبلیغی جماعت میں شامل ہوا لیکن راستے سے بھاگ آیا۔ وہ کبھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا تھا اور کبھی سگریٹ نوشی ترک کر دیتا تھا۔ وہ کبھی مولوی بن جاتا تھا اور کبھی ڈانسروں کے ساتھ شامل ہو جاتا تھا، اور وہ کبھی کسی دارگاہ پر بیٹھ جاتا تھا اور کبھی رندوں اور جواریوں کی محفل کا حصہ بن جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا ہے، وہ کیوں ہے اور اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کا ناکام ترین شخص ہے۔ میں بڑے غور سے اس کی کہانی سنتا رہا، وہ بول بول کر تھک گیا تو میں نے اسے پانی کا گلاس پیش کیا اور اس سے پوچھا، تم جانتے ہو دنیا میں کتنے موسم ہیں؟ وہ ذرا سوچ کر بولا، سردی، گرمی، بہار اور خزاں، 4 موسم ہیں۔ میں نے پوچھا، سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے خفگی سے میری طرف دیکھا اور ناراض لہجے میں بولا، سردیوں میں سردی ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور اس سے سوال کیا، ہم سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے عرض کیا، ہم کوئلوں کی انگیٹھی جلا لیتے ہیں، ہم ہیٹر کا بندوبست کرتے ہیں، ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر، جرسیاں، کوٹ اور جیکٹس پہنتے ہیں، گردن کے گرد مفلر لپیٹ لیتے ہیں اور سر پر اونی ٹوپی پہن لیتے ہیں، ہم پاؤں میں گرم جرابیں اور بند جوتے پہنتے ہیں اور کم سے کم باہر نکلتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ذرا دیر رک کر بولا، ہم سردی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور آہستہ سے جواب دیا، نہیں، ہم جانتے ہیں سردیاں چند دنوں کی بات ہے، اگر ہم نے یہ 2-3 ماہ گزار لیے تو موسم کھل جائے گا اور ہم گرم کپڑوں کے بغیر باہر نکل سکیں گے۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، گرمیوں میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے، ہم ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، کمروں میں پنکھے، روم کولر اور ایئر کنڈیشنز لگا لیتے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں اور سایوں میں چلتے ہیں، ہم دن میں 2-3 بار غسل کرتے ہیں، شربت پیتے ہیں اور گرم دوپہروں میں باہر نہیں نکلتے۔ کیوں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، موسم خزاں میں پودوں کے پتے گر جاتے ہیں، ساری گھاس جل جاتی ہے اور درخت ٹھنڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بہار آتی ہے، گھاس کی کونپلیں نکلتی ہیں، شاخیں بری ہوتی ہیں، ان پر پتے نکلتے ہیں اور پتوں کے ساتھ پھول کھلتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس نے کروٹ بدلی اور گرم آواز میں بولا، لیکن سر، ان موسموں کا میری کہانی کے ساتھ کیا تعلق؟ جناب اعلیٰ، آپ بالکل لا یعنی اور فضول بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور آپ کچھ جواب دیے جا رہے ہیں سر۔ مجھے آپ کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی سر۔ میں نے کہہ کے لگایا اور نوجوان سے عرض کیا، میں 2 باتیں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ موسم کی سختیاں اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سردیاں، یہ گرمیاں اور یہ خزاں چند دنوں کی بات ہے اور اس کے بعد وقت بدل جائے گا۔ اگر ہم اس حقیقت سے واقف نہ ہوں تو تم یقین کرو ہم لوگ سردیوں میں جم جائیں یا پھر گرمیوں میں پگھل جائیں۔ تمہارا پہلا مسئلہ یہ ہے، تم وقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تبدیل ہونا وقت کی فطرت ہے۔ جب تک زندگی اور کائنات قائم ہے، وقت تبدیل ہوتا رہے گا۔ سردیاں گرمیوں میں ضرور تبدیل ہوں گی اور گرمیاں سردیوں میں ضرور ڈھلیں گی۔ شام کی صبح ضرور ہوگی اور صبح شام میں ضرور تبدیل ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شام کی صبح ضرور ہوگی اور صبح شام کے پردوں میں ضرور گم ہوگی۔ ناکامی کامیابی میں ضرور بدلے گی، کمال ضرور زوال پذیر ہوگا اور طاقت کمزور طاقت اور اختیار بے اختیاری میں ضرور تبدیل ہوگا۔ خوشبو بدبو اور بدبو خوشبو میں ضرور تبدیل ہوگی۔ اور دوسرا، تم یہ نہیں جانتے دنیا کی کوئی طاقت موسموں کو نہیں بدل سکتی۔ دنیا کے سارے حکمران، سارے اختیارات اور ساری قوتیں مل کر سردیوں کو نہیں روک سکتی۔
دنیا کا کوئی شخص گرمیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت خزاں اور بہار کو نہیں روک سکتی۔ دنیا کا کوئی شخص ناکامی، مشکل، سختی اور بیماری سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کا کوئی شخص سدا کامیاب، ہمیشہ خوشحال، تامرگ صحت مند اور پوری زندگی سکھی نہیں رہ سکتا۔ وقت اور کیفیت کبھی یکساں نہیں رہتی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا، ہم لوگ موسموں، وقت اور کیفیتوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ صرف ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ آندھی آئے تو ہمیں نیچے بیٹھ جانا چاہیے، سردیاں ہوں تو آگ جلا کر سردی گزرنے کا انتظار کریں، گرمیاں آئیں تو ٹھنڈی جگہ بیٹھ جائیں اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن لیں، خزاں آئے تو ٹنڈ منڈ درختوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور بہار آئے تو چند دن کی بہار سے لطف اٹھا لیں۔ ہمارے پاس وقت اور موسموں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم نے برے وقتوں، ناکامیوں، خرابیوں، بیماریوں اور پریشانیوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہماری ماں 3 سال میں ہمیں چھوڑ گئی تو ہم اسے واپس نہیں لا سکتے، چنانچہ ہم نے ماں کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ہمیں اچھے سکول، اچھے استاد اور اچھے کلاس فیلو نہیں ملے، ہم کسی کلاس میں اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ ہمیں نوکری نہیں ملی، ہم بزنس میں ناکام ہو گئے، ہماری شادی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی تو ہم ان کمیوں کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی خواہشوں پر کمبل دے دینا ہے اور کبھی اپنی حسرتوں کو سائے میں لٹا دینا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی آرزوؤں کو دو بار غسل دینا ہے اور کبھی انہیں ہیٹر کے سامنے بٹھا دینا ہے۔ ہم نے کبھی آندھیوں میں زمین پر لیٹ کر وقت بدلنے کا انتظار کرنا ہے اور کبھی درختوں پر چڑھ کر صبح کی راہ تکنی ہے۔ ہم نے زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ میں رکا اور ذرا دیر بعد بولا، ہم میں سے جو لوگ موسموں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتے وہ جم جاتے ہیں یا پگھل جاتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ سوچتا رہا اور سوچتے سوچتے بولا، لیکن سر، میں کب تک ایڈجسٹ کرتا؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہنس کر جواب دیا، جب تک تمہارے مقدر کی آندھی نہیں تھم جاتی۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی سختی 7.5 برس سے لمبی نہیں ہوتی، اور دنیا کا کوئی شخص جس کیفیت میں پیدا ہوتا ہے اس کیفیت میں فوت نہیں ہوتا، اور دنیا کا کوئی ناکام شخص پوری زندگی ناکام نہیں رہتا، کیونکہ تبدیلی وقت کا بھی مقدر ہے اور فطرت بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، واقعتاً ان باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انسان کو کبھی بھی اپنے مقدر پر نہیں رونا چاہیے، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اس کی جوانی ڈھل گئی تھی۔ کچرے کے ڈھیر سے پلاسٹک، لوہا اور ردی چنتے چنتے گو کہ کام مشقت والا تھا، مگر رزق حلال کمانے کے لیے اٹھائی گئی مشقت بھی مومن کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہی اس مرد مومن نے بھی اپنی مشقت کو عبادت سمجھ رکھا تھا۔ کچرے کے ڈھیر سے بسا اوقات اسے گلے سڑے پھل یا دوسری کھانے پینے کی اشیاء مل جاتی تھی۔ وہ خود ایسی چیزیں اٹھا کر کھا لیتا تھا، اور جو کچھ بھی ملتا اس میں سے آدھا کھاتا اور باقی کا آدھا بچا کر رکھ لیتا تھا تاکہ اپنی بیوی کو کھلا سکے، مگر بچوں کو کبھی اس نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھائی ہوئی چیز نہیں کھلائی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم کچرے سے اٹھا کر جو بھی چیز کھاتے ہو آدھی بچا کر کیوں رکھ لیتے ہو؟ کیا بچوں کو دیتے ہو؟ اپنے ساتھی کا سوال سن کر وہ مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ باقی کا آدھا بیگم کو دیتا ہوں، بچوں کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر نہیں کھلاتا۔ میرا خود سے عہد ہے کہ بچوں کو محنت سے کما کر کھلاؤں گا، گلا سڑا بچا کچا اٹھا کر یا مانگ کر نہیں۔
اس کا جواب سن کر اس کے ساتھی نے مشورہ دیا کہ پھر جو کچھ بھی ملے خود پہلے نہ کھا لیا کرو بلکہ جا کر بیگم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساتھی بھی ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یعنی اس کے ساتھی نے اسے مشورہ دیا کہ پھر جو کچھ بھی ملے خود پہلے نہ کھا لیا کرو بلکہ جا کر بیگم کے ساتھ مل کر کھایا کرو۔ ساتھی کا مشورہ سن کر وہ ایک بار پھر مسکرایا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ بیگم کے ساتھ مل کر نہیں کھا سکتا، اور بیگم کے ساتھ مل کر نہ کھانے کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو بیگم کے لیے اچھے ذائقے والا پھل یا چیز لے کر جاتا ہوں، دوسرا اس پھل یا چیز کا خراب حصہ میں کھا لیتا ہوں تاکہ میری بیگم کو نہ کھانا پڑے، تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اس لیے بھی ہر چیز پہلے کھا لیتا ہوں تاکہ کوئی زہریلی چیز نہ لگی ہو، اگر کچھ ایسا ویسا ہو تو میرا نقصان ہو جائے، میری بیوی بچ جائے۔ اپنے ساتھی کی باتیں سن کر دوسرے دوست حیران رہ گئے تھے۔ اس کا نام اختر شیر خان تھا۔ اس کی عادت تھی وہ ہفتہ بھر علاقے میں گھوم پھر کر کچرا، کنڈیوں سے لوہا، پلاسٹک اور ردی وغیرہ جمع کرتا رہتا تھا۔ جمعرات والے دن وہ جمع کیا گیا سارا مال بیچتا اور ان پیسوں سے گھر کا راشن لے کر آ جاتا تھا۔ پچھلی چند سالوں سے مہنگائی چگنی رفتار سے بڑی تھی جبکہ اجرت وہیں پر کھڑی تھی، لہذا گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے سارے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑی۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بچوں کو 3 کی بجائے 2 وقت کی روٹی ملے گی، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی 2 کی بجائے 1 وقت روٹی کھائیں گے تاکہ بچوں کا پیٹ بھر سکیں، ورنہ اتنی محدود آمدنی چولہا جلتے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ آج کے دور میں کڑی محنت کے بعد بھی ایک مزدور کے گھر میں کئی بار فاقہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ کئی بار بچوں کو بھی پورا دن بھوکا رہنا پڑا اور بھوکے بچوں سے نظریں نہ ملا پانے کی وجہ سے اختر سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ وہ دہلیز سے بیر چھپ کر انتظار کرتا تھا۔ بھوک سے بلکتے معصوم بچے جب روتے روتے تھک کر سو جاتے تھے تو وہ گھر میں داخل ہوتا تھا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بار جمعرات والے دن اختر اپنا جمع شدہ سامان بیچ کر گھر واپس آ رہا تھا کہ 4 ظالم ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکوؤں نے اس سے رقم چھیننا چاہی تو اس نے مزاحمت کی، کیونکہ اس کو ہتھیار سے زیادہ تکلیف بھوک سے بلکتی سگی اولاد کے آہوں اور سسکیوں کی تھی۔ اس کی مزاحمت کی وجہ سے ڈاکو نے اسے جان سے مار کر اس کی جیب سے 450 روپے نکال لیے۔ پچھلے شاید 5 سالوں میں پہلی بار اس کی موت پر اس کے گھر والوں کو 3 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تھا، مگر اس کی موت کے بعد گھر میں 1 وقت کے لیے چولہا جلانا بھی ناممکن ہو گیا۔ گھر کی بڑی بیٹی نے ماں کے ساتھ مل کر گھر کی ضروریات پورا کرنے کے لیے محنت شروع کر دی، مگر جلد ہی ان کو اندازہ ہو گیا کہ شریف عورت کے لیے رزق کمانا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا چل پھر رزق کمانے کی بجائے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے بھی ایک گھر کا مالک درندہ صفت نکلا۔ اس نے معصوم یتیم بچی کی عزت سے کھیلنا چاہا اور ناکام ہو جانے پر دونوں ماں بیٹی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ اہل علاقہ اور چند دوسرے بھلے لوگوں کی وجہ سے ان کی جان پولیس سے چھٹ گئی، مگر ان کا اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی یہ بچی 4 روز سے فاقے کی حالت میں رہنے کے بعد مر گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ عورت فطرتاً ماں ہوتی ہے۔ جب بچی کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تو اس نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، میرا گوشت ابال کر میرے بہن بھائیوں کو کھلا دینا۔ اختر کی موت کے بعد جب اس کی بیٹی کی موت پر بھی اس کے بچوں کو 3 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا تو معصوم بچے اپنی ماں سے اپنی بہن بھائیوں کے نام لے کر پوچھ رہے تھے کہ ماں اب فلاں مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا، پھر فلاں مرے گا تو ہمیں ڈھیر سارا کھانا ملے گا۔ چند سال کی معصوم بچی نے باقیوں کی طرف دیکھا
اور دیکھتی ہوئی اپنی توتلی زبان سے کہا تھا کہ دب میری ماں تو بھوت لدے تھی تو میں مرداؤں تاکہ میری ماں روتی تھالے. یعنی اس نے کہا کہ اے رب میری ماں کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں مر جاؤں تو میری ماں کو 3 دن کا کھانا تو مل جائے گا، اللہ مجھے موت دے دے. بچی نے کہا جب میری ماں کو بھوک لگے گی تو میں مر جاؤں گی تاکہ میری ماں کو روٹی مل جائے. ماں اپنے بچوں کی باتیں سن کر دھاڑے مار مار کر رو پڑی تھی. اس کی آہیں یقیناً عرش تک پہنچ گئی ہوں گی، مگر اب تک مجھ تک حکومتی ایوانوں اور نمائندوں تک نہیں پہنچی ہوں گی اور نہ ہی شاید کبھی پہنچ پائیں. تو آج جو مہنگائی نے کر دیا نا، اللہ ہی ہے. اللہ تعالی غریبوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے. تو امید کرتا ہوں